بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محو سفر تھا۔ ہم ایک صحرا میں پہنچے، وہاں ایک اونچی قبر تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کو دیکھ کر رونے لگے۔ میں نے پوچھا، حضور یہ کس کی قبر ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ حمید بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، جو کہ ان تمام شہروں کے حاکم تھے۔ پہلے یہ دنیاوی دولت کے سمندر میں غرق تھے، پھر اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور ان کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہونے لگا۔ مجھے ان کے متعلق خبر ملی ہے کہ ایک رات یہ اپنی لہو و لعب کی محفل میں مست تھے، دنیا کی دولت اور آسائش کے دھوکے میں تھے۔ جب کافی رات بیت گئی تو اپنی سب سے زیادہ محبوب اہلیہ کے ساتھ خوابگاہ میں گئے اور خواب خرگوش کے مزے لینے لگے۔ اسی رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے ان کے سرہانے کھڑا تھا۔ انہوں نے اس سے وہ کتاب طلب کی اور اسے کھولا تو سنہری حروف میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، باقی رہنے والی اشیاء پر فانی چیزوں کو ترجیح نہ دے، اپنی بادشاہی، اپنی طاقت، اپنے خدام اور اپنی نفسانی خواہشات سے ہرگز دھوکہ نہ کھا، اور اپنے آپ کو دنیا میں طاقتور نہ سمجھ۔ اصل طاقتور ذات وہ ہے جو کہ معدوم نہ ہو، اصل بادشاہی تو وہ ہے جسے زوال نہ ہو، حقیقی خوشی اور فرحت تو وہ ہے جو بغیر لہو و لعب کے حاصل ہو۔ لہٰذا اپنے رب کے حکم کی طرف جلدی کر، بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر ان کی آنکھ کھل گئی، وہ بہت خوف زدہ تھے، پھر کہنے لگے، یہ خواب اللہ کی طرف سے میرے لیے تنبیہ اور نصیحت ہے۔ یہ کہہ کر فوراً اپنی بادشاہت کو چھوڑا اور اپنے ملک سے نکل کر ایسی جگہ آ گئے جہاں کوئی انہیں نہ پہچان سکا، اور انہوں نے ایک پہاڑ پر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے ان کے بارے میں علم ہوا تو میں ان کے پاس آیا اور ان سے ان کے حالات دریافت کیے، تو انہوں نے مجھے اپنا یہ واقعہ سنایا اور میں نے انہیں اپنے سابقہ حالات کے بارے میں بتایا۔ پھر ان کے انتقال تک میں اکثر ملاقات کے لیے ان کے پاس آتا۔ بالآخر ان کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ انہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ انہی کی قبر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔